الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم جو بحث شروع کرنے والے ہیں اس کا تعلق ان قواعد سے ہے جو قواعد قرائن سے تعلق رکھتے ہیں، قواعد ترجیح المتعلقۃ بالقرائن۔ تو پہلا قاعدہ، القول الذی تؤیدہ قرائن فی السیاق مرجح علی ما خالفہ۔ لفظی معنی پہلے قاعدے کا کہ وہ قول جس کی تائید وہ قرائن کر رہے ہوں، جو قرائن کہاں پہ آئے ہوں؟ سیاق میں آئے ہوں، مرجح، اس قاعدے کو، اس قول کو ترجیح دی جائے گی علی ما خالفہ، ان تفسیری اقوال پہ جو اس قول کے برخلاف ہیں۔ القول الذی، یہ ہو گیا مبتدا، خبر کدھر ہے؟ مرجح، یعنی کہ وہ قول جس کی تائید سیاق میں آنے والے قرائن کر رہے ہیں، مرجح، اس تفسیری قول کو ترجیح ہوگی ان اقوال پہ جو اقوال اس قول کے مخالف ہیں۔ واضح علماء کرام؟ چلیں جی، سورۃ القاعدہ، اذا تنازع العلماء فی تفسیر آیۃ من کتاب اللہ، جب علماء کرام اللہ کی کتاب کی کسی آیت کی تفسیر میں باہم اختلاف کریں، وکان فی السیاق قرینۃ، اور سیاق میں کوئی ایسا قرینہ ہے، وکان فی السیاق قرینۃ تؤید، سمجھ رہے ہیں؟ تؤید کیا بن رہا ہے؟ قرینہ کے لیے اس کی صفت بن رہا ہے، اور سیاق میں ایسا قرینہ ہے تؤید، جو تائید کرتا ہے احد الاقوال المقولۃ فی الآیہ، جو تائید کرتا ہے آیت میں کہے جانے اقوال میں سے کسی ایک قول کی۔ آیت کی تفسیر میں اقوال ایک قول نہیں ہے، بلکہ 2 3 4 5 قول ہیں، اور سیاق میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جو ان اقوال میں سے کسی ایک کی تائید کرتا ہے۔ فالقول الذی تؤیدہ القرینہ، تو وہ قول جس کی قرینہ تائید کر رہا ہے، اول الاقوال بتفسیر الآیہ، وہ اس آیت کی تفسیر کے زیادہ لائق ہوگا۔ واضح ترجمہ علماء کرام؟ فإن تنازع المثال قرینتان، اگر مثال میں 2 قرینے آپس میں ٹکرا رہے ہوں، کیا مطلب؟ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ قرینہ ایک قول کے ساتھ ہے، باقی اقوال کے ساتھ کوئی قرینہ۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرینہ اگر پہلے قول کی تائید کر رہا ہے تو ایک اور قرینہ ہے جو دوسرے قول کی تائید کر رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں فإن تنازع المثال قرینتان، اگر مثال میں 2 قرینے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، کل قرینۃ تؤید قولا، ہر قرینہ ایک قول کی تائید کر رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں رجح ارجح القرینتین واقواہما، تو ترجیح دی جائے گی 2 قرینوں میں سے راجح ترین قرینے کو اور ان میں سے جو زیادہ مضبوط ہے اس کو۔ واضح علماء کرام؟ درمیان میں وہ کیا رہ گیا تھا کہ وہ قرینہ کیا ہوگا؟ اما لفظۃ، وہ بریکٹ رہ گئی تھی نا، وہ قرینہ جو ہے یا تو ایک لفظ ہوگا، او جملہ، یہ پورا جملہ ہوگا، او غیرہا، یا ان سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہوگا، کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام اب کیا نکلا کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں ایک سے زیادہ اقوال ہیں اور صورتحال ایسی ہے کہ سب اقوال کو لینا ممکن نہیں ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کس قول کی تائید سیاق میں پایا جانے والا کوئی قرینہ کر رہا ہے۔ تو اگر ایک قول ہے جس کی تائید میں قرینہ موجود ہے تو اس قول کو راجح قرار دیا جائے گا، اور اگر قرینے 2 ہیں، اقوال 2 ہیں تو قرینے بھی 2، اقوال 3 ہیں اور قرینے 2 ہیں یا 3 ہی ہیں یا 4 ہی ہیں، 4 قول ہیں، 4 قرینے ہیں، یا 5 قول ہیں لیکن قرینے 2 ہیں، تو اب 2 قرینے، اب 2 قولوں کو کیسے راجح قرار دیں؟ تو کہتے ہیں پھر یہ دیکھیں گے کہ کس قول کی تائید کرنے والا قرینہ زیادہ مضبوط ہے، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ بھاری ہے، زیادہ راجح ہے۔
تو جس قول کی تائید کرنے والا قرینہ زیادہ مضبوط ہوگا اس قول کو راجح قرار دیا جائے گا۔ مزید ظاہر ہے کہ یہ بات آپ سمجھ سکیں گے کس کے ذریعے؟ مثال کے ذریعے۔ ابھی فی الحال آپ کتاب کی طرف نہ دیکھیں، تھوڑی دیر میری طرف دیکھیں تاکہ پھر کتاب سے پڑھنا بھی آسان ہو جائے اور اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ مثالیں ویسے میں وہی بیان کرنے لگا ہوں جو کتاب میں آئی ہیں، لیکن ذرا فی الحال کتاب کی طرف آپ نہ دیکھیں۔ مثال کے طور پہ ایک آیت آتی ہے قرآن حکیم میں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پہ اللہ نے انعام کیا۔ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ اس شخص سے مراد کون سا شخص ہے؟ جی شمشیر؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اللہ نے ان پہ کیا انعام کیا جی ساران؟ اللہ نے ان پہ کیا انعام کیا تھا جی؟ یا اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور بھی بڑے انعام کیے۔ اللہ نے ان پہ کوئی ایک انعام نہیں کیا، کئی انعام کیے۔ مثال کے طور پہ ان کو آزادی ملی، مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہنے کا موقع ملا، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے ان کو محبت دی، اتنی محبت دی کہ بیٹا بنا لیا، مثال کے طور پہ مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ بہرحال بڑا جو انعام ہے وہ کیا؟ مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ تو اب دیکھتے جائیں میری طرف، وہ زہیب اوپر دیکھنا اب، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پہ انعام کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا انعام کیا کہ اس کو آزاد کر دیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنی بیوی کو روک کر رکھو، طلاق نہ دو۔ بیوی کا نام کون بتائے گا؟ جی نواز؟ زینب بنت جحش۔ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈر، طلاق نہ دے۔ وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے، ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ بھی ظاہر کرنے والا ہے۔ اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ، آگے کیا ہے؟ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ واللہ احق ان تخشى، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ پہلا قول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ سیدہ زینب بنت جحش سے عشق ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ یعنی کہ آپ کہیں زید بن حارثہ کے گھر میں گئے اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو پردہ ہوا کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، آپ کی نگاہ زینب بنت جحش کے چہرے پہ پڑی تو وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئیں اور آپ کو نعوذ باللہ ان سے عشق ہو گیا، اور یہ چیز آپ چھپائے ہوئے تھے۔ دل سے چاہتے تھے کہ زید واقعی اس لڑکی کو طلاق دے دے اور میں اس سے شادی کر لوں، لیکن اوپر سے کیا کہہ رہے تھے؟ اوہ اللہ سے ڈر، نہ طلاق دے، ان کے قانونی کارروائی پوری کر رہے تھے۔ اس میں اس قول میں جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عشق ہو گیا تھا اس سے۔ اگر یہ بات نکال دی جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ مجھے اور آپ کو بھی کسی لڑکی سے اگر محبت ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں دیکھا، پردہ ہٹا اور ہو سکتا دل میں بیٹھ جائے، تو دل میں خواہش رکھنا کہ یہ اس کو طلاق دے دے بعد میں میں شادی کر لوں گا، تو یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کارروائی نہ کریں، کوئی حرکت نہ کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کو عشق ہو گیا وغیرہ، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان قریب زید اپنی بیگم کو طلاق دے دیں گے، اور جب وہ طلاق دے دیں تو اس کے بعد آپ کا نکاح ہے ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں تھے، محبت نہیں تھی، بلکہ ڈر رہے تھے۔ ڈر اس بات سے رہے تھے کہ میں نے تو زید کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اب اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹا بنانے، منہ بولا بیٹا، یہ نظام نہیں چلے گا، لے پالک بیٹے والا نظام نہیں چلے گا، لیکن دنیا کے ہاں تو چل رہا ہے۔ جب دنیا سنے گی کہ محمد نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا تو میرے خلاف پروپیگنڈا کرے گی کہ دیکھو جی اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ تو آپ پسند نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ تو ڈرے ہوئے تھے، یہی تو اللہ نے کہا ہے۔ اور سمجھا رہی علماء کرام؟ اچھا، اب ان میں سے کس قول کو ہم نے راجح قرار دینا ہے؟ تو راجح قرار دیں گے ہم دوسرے قول کو۔ کس کو راجح قرار دیں گے؟
دوسرے قول کو. اچھا پہلا قول مرجوح ہے, اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. دوسرا قول راجح, اس کو لیا جائے گا. دوسرے قول کے راجح ہونے کا ایک سبب نہیں, کئی اسباب ہیں. ایک سبب نہیں بلکہ, لیکن ہمارا موضوع کیا ہے کہ وہ سبب جس کا تعلق کس سے ہے؟ سیاق کا قرینہ, سیاق میں پائے جانے والا قرینہ. اچھا وہ قرینہ جو ہے وہ تائید کر رہا ہے دوسرے قول کی, پہلے کی نہیں. دیکھیں ذرا دھیان سے, فرمایا کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے. ساران بھائی آپ ادھر دیکھیں, آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ زہر کرنے والا ہے. تو اللہ نے پھر کیا زہر کیا؟ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا, یہ اللہ نے زہر کیا. اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ کو عشق ہو گیا تھا, آپ کو محبت ہو گئی تھی, نعوذ باللہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی تھی. تو قرینہ بتا رہا ہے, اللہ نے کہا کہ میں, آپ چھپا رہے ہیں اور میں اس کو زہر کرنے والا ہوں. تو اللہ نے کیا زہر کیا؟ اللہ نے زہر کیا کہ آپ ڈر رہے تھے کہ میری شادی اس سے ہوگی, دنیا کیا کہے گی. سمجھا گی علماء کرام؟ تو یہ قرینے نے بتا دیا کہ کون سا قول لینا ہے. اچھا ایسے ہی آپ آ جائیں ایک اور آیت کی طرف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ آپ بیان کریں, حق کے ساتھ بیان کریں, درست بیان کریں, سچ سچ بیان کر دیں. دونوں نے قربانی دی, قربا قربان فتقبل من احدہما, ایک کی قربانی قبول ہوگی, دوسرے کی قبول. تو دوسرے نے کیا کہا؟ میں تجھے کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا. اچھا اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, اس سے کیا مراد ہیں؟ کون سے بیٹے مراد ہیں؟ ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے, سگے بیٹے. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی بیٹے نہیں بلکہ سارے انسان ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اس قول کے مطابق یہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے. کس قوم کے آدمی تھے؟ اب بنی اسرائیل کے جو ہر اسرائیلی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. تو اب ہم نے کون سا قول لینا ہے؟ ہم نے کون سا قول لینا ہے؟ ظاہر ہے کہ راجح قول کون سا ہے کہ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے. اور راجح ہونے کے بھی کئی دلائل, کئی قرائن, کئی کیا اسباب ہیں. لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ وہ قرینہ جو کہاں پایا جاتا ہو؟ سیاق میں. تو سیاق میں کیا قرینہ ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے گا. سیاق میں قرینہ یہ ہے کہ فبعث اللہ غرابا, کہ اب قتل کرنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں اس کی لاش کا. تو اللہ نے کوے کو بھیجا. کوہ آیا, اس نے کیا کیا؟ گڑھا بنایا چھوٹا سا, جیسا جتنا کو بنا سکتا تھا. تو اس سے اس کو سمجھ آئی کہ ایسا گڑھا کھود کے میں بھی اس کو دفن کر سکتا ہوں. یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹوں کا ہو سکتا ہے, اسرائیلی قوم میں پائے جانے والے بیٹوں کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسرائیلی جب موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور اسرائیلی قوم آئی ہے, تب تک تو سب کو پتہ تھا کیسے دفن کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. قتل کر کے پریشان ہو کے بیٹھ جانا کہ کیسے میں کیا کروں اس کا, یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا معاملہ ہو سکتا ہے. بعد والوں میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اس چیز کو لیا جائے گا. اچھا اس دوسری جو آیت ہے, عام طور پہ صاحب کتاب ایک مثال ذکر کرتی ہیں, یہاں پہ دو کیوں ذکر کی ہیں؟ کیونکہ دوسری مثال میں دو قرینے پائے جا رہے ہیں. ایک قرینہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیلی واقعہ نہیں ہو سکتا, یہ کوے والا واقعہ بتا رہا ہے. اچھا دوسری طرف قرینہ یہ پایا جا رہا ہے کہ اذ قربا قربانا, کہ جب انہوں نے کیا پیش کی؟ قربانی. اور تاریخی طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی پیش کرنے کا جو معاملہ ہے یہ بنی اسرائیل میں تھا. یہ کن میں تھا؟ بنی اسرائیل میں تھا. تو یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد اسرائیلی دو لڑکے ہیں. لیکن یہ قرینہ جو ہے مرجوح ہے, کیونکہ اسرائیلیوں میں یہ چیز تھی, واقعی یہ بات تھی قربانی پیش کرنے کی. لیکن یہ کہاں پہ آیا کہ پہلی قوموں میں نہیں تھی؟ یہ کہاں پہ آیا کہ پہلی قوموں میں نہیں تھی؟ تو اس لیے یہ قرینہ جس کو دلیل بنایا جا رہا ہے یہ قرینہ ضعیف ہے. تو راجح یہی ہے کہ اس سے مراد پھر کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے. تو یہ مجھے امید ہے کہ اب قرینے کی سمجھ آپ کو لگ گئی ہوگی. تو قرینہ وہاں پہ نہیں ہوتا جہاں پہ اختلاف ہے, ان کے الفاظ میں موجود نہیں ہوتا,
وہ سیاق و سباق میں کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے. سمجھ گئی علماء کرام؟ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مراد کو واضح کر رہی ہوتی ہے. اب آ جائیں کتاب کی طرف. والقرینہ ہیا، قرینہ کی تعریف دی علماء کرام، ہیا ما یوضح المراد، یہ وہ چیز ہے جو کلام کے مراد کو واضح کرے. لا بالوضع، وضعی طور پہ نہیں، وضعی طور پہ یعنی کہ جاء زید، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بل تؤخذ من لاحق الکلام الدال علی الخصوص المقصود و سابقہ، بل تؤخذ، بلکہ قرینے کو لیا جائے گا. کہاں سے لیا جائے گا؟ لاحق کے کلام سے یا سابق کے کلام سے؟ لاحق الکلام یا سابق الکلام. لاحق الکلام کس کو کہتے ہیں؟ جو بعد میں آنے والا کلام ہے. اور سابقہ کلام جو پہلے گزر چکا ہے. اس کو سیاق و سباق بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سیاق و سباق. کیا اب دیکھیں، قرینہ یہ وہ چیز ہے جو مراد کو واضح کر دے. کس کی مراد کو؟ کسی بھی کلام کی مراد کو. لیکن لا بالوضع، یہ وضعی طور پہ واضح نہ کرے. بل تو خدو، بلکہ قرینے کو لیا جائے گا آئندہ کلام سے. الدالی، جو دلالت کر رہا، من لاحق الکلام، اس کلام کے بعد سے. لاحق کا معنی کر لیں ما بعد. لاحق کا معنی یہاں پہ آپ کیا کر لیں؟ ما بعد، آسان یہ رہے گا. بلکہ قرینے کو لیا جائے گا اس کلام کے ما بعد سے جو دلالت کر رہا ہے مقصود کے خاص مقصود پہ. او سابقہ، یا قرینے کو لیا جائے گا ما قبل کلام سے. کلام کے ما قبل سے لیا جائے گا یا کلام کے ما بعد سے لیا جائے گا. اور یہ دلالت کرنے والا ہوگا مقصود کے اوپر خاص طور پہ. اب آ جائیں الامثلہ تطبیقی علی القاعدہ، قاعدے کی تطبیقی مثالیں. اولا منہا ما جاء فی تفسیر قولہ تعالی، جو کچھ آیا ہے اللہ کے فرمان کی تفسیر میں. وتخفی فی نفسک، جب کہ آپ چھپائے ہوئے تھے اپنے دل میں. تخفی کا مفعول بھی کدھر ہے؟ ما. جب کہ آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے. وتخشی الناس، جب کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ آپ اللہ سے ڈریں. واللہ احق بان تخشی، واللہ احق، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ آپ اللہ سے ڈریں. ایک تو یہاں چھوٹی سی حدیث لکھ لیں، 4-5 الفاظ ہیں. عن انس نزلت فی شأن زینب، عن انس نزلت فی شأن زینب بنت جحش و زید بن حارثہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ لکھ لیا. نازلت فی شأن زینب بنت جحش و زید بن حارثہ، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4787، 4787، 4787. اب دیکھیں، اختلف المفسرون، مفسرین نے اختلاف کیا ہے فی الذی اخفاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ، اس چیز کے بارے میں جس کو اللہ کے نبی نے اپنے دل میں چھپائے رکھا، مخفی کیے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. فقیلا، تو کہا گیا، یہ پہلا قول ہو گیا کہ ہوا وقوع زینب فی قلبہ، وہ کیا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کا ان کے دل میں واقع ہو جانا. ومحبتہ لہا، اور آپ کا ان سے محبت کرنا. وہی، جب کہ وہ کون؟ زینب فی عصمت زید، زید کے نکاح میں تھیں. وکان حریصاً، اور آپ کی بڑی حرص تھی، آپ کو بڑی اس چیز کی کیا تھی؟ خواہش تھی، آرزو تھی آپ کی. علی ان یطلقها زید، کہ زید اس کو طلاق دے دے. کس کو؟ زینب کو. فیتزوجها ہوا، تو آپ اس سے شادی کر لیں. بڑا آپ کا دل چاہتا تھا، نعوذ باللہ. چلیں جی. ومستندہم فی ذالک، اور ان کی دلیل اس معاملے میں کیا ہے؟
مستند فی ذالک، اس کے بعد کوما ہے نا آپ کی کتاب میں، کوما نہیں ہے تو بارہ یہ 2 نقطے ڈالنے، اوپر نیچے نقطے نہیں ہوتے 2 اوپر نیچے. اور ان کی دلیل اس معاملے میں کیا ہے؟ روایاتن، وہ روایات ہیں جو ان قتادہ کس سے آئی ہیں؟ قتادہ سے. وہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے. کتنے مفسرین ہو گئے؟ 2. قتادہ کے الفاظ لکھیں، چھوٹے سے 4-5 الفاظ ہم لکھ لیں. وَكَانَ يُخْفِي فِي نَفْسِهِ، وَدَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا. وَكَانَ يُخْفِي فِي نَفْسِهِ وَدَّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا. آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے، اس خواہش کو چھپائے ہوئے تھے کہ وہ اس کو طلاق دے دے. کون؟ زید. یہ تفسیر طبری کی ہے، قتادہ کے الفاظ کا آئے ہیں تفسیر طبری میں، اور سند صحیح ہے. چلیں اچھا. اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم، ان کے الفاظ بھی طبری میں آئے ہیں، لیکن ان کے الفاظ میں نے نوٹ نہیں کیے، لیکن ان کی روایت کو مرسل اور موزل قرار دیا گیا ہے. اچھا، مضمونھا، ان روایات کا مفہوم کیا ہے؟ مضمونھا ہاضمیر کہاں جا رہی ہے؟ روایات. ان روایات کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے، مضمونھا کے بعد بھی 2 نقطے ڈال لیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا زیدن، کہ بے شک نبی علیہ السلام زید کے پاس آئے، ذات یومن، ایک دن، لحاجتن، کسی کام سے، کسی ضرورت کی وجہ سے. فابصر زینبا، تو آپ نے زینب کو دیکھ لیا. فوقعت فی قلبہ، تو وہ آپ کے دل میں داخل ہو گئیں. وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، اور آپ کو ان کا حسن بہت بھا گیا. فقال، تو آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مقلب القلوب، جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. وانصرف، اور آپ واپس چلے گئے. اچھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ قول ویسے تو مرجوع ہے کئی اسباب کی وجہ سے، ایسے ہی ہے. اس کے مرجوع ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زید کی شادی زینب کے ساتھ کس نے کرائی تھی؟ نبی علیہ السلام نے. اور زینب اللہ کے نبی کی کیا لگتی تھیں؟ پھپھو کی بیٹی تھیں. اور پردے کے احکام تو بعد میں نازل ہوئے ہیں، آپ صبح و شام ان کو دیکھتے ہوں گے. اور بات ایسے کی جا رہی کہ جیسے پتہ نہیں وہ لڑکی پہلے آپ نے کبھی دیکھی نہیں تھی. تو اسے پتہ چلا کہ ساری کہانی غلط ہے. ساری کہانی کیا ہے؟ غلط ہے. نبی علیہ السلام خود شادی کروانے والے ہیں. وَتَنَاقَلَ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ، اور ان روایات کو نقل کیا ہے کثیر من المفسرین، بہت سے مفسرین نے. وقال اہل التحقیقی، اور کہا محقق قسم کے مفسرین نے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ ان الذی اخفاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک وہ چیز جس کو اللہ کے نبی نے مخفی رکھا ہوا تھا، دل میں چھپایا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ہوا زواجہ من زینب، وہ آپ کا زینب سے شادی کرنا. بعد ان یطلقها زید، بعد اس کے کہ زید اس کو طلاق دے دیں گے. تو یہ چیز آپ چھپائے ہوئے تھے. آپ کو اللہ نے بتا دیا تھا، آپ کو یقین تھا کام ہونا ہی ہونا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی کوشش یہ تھی کہ یہ کام نہ ہو، مجھے شادی نہ ہی کرنی پڑے. فعاتبہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ عتاب فرمایا. آپ پہ کیا فرمایا؟ عتاب فرمایا. عتاب کا معنی عتاب ہی مناسب رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عتاب فرمایا علی قولہ لزید. عتاب کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی سے ہٹ کے ڈانٹ پلانا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ ہے تو اس لیے عتاب کا لفظ ہی مناسب رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عتاب فرمایا علی قولہ لزید، آپ کے زید کو یہ الفاظ کہنے پہ عتاب فرمایا کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. اللہ ناراض ہوئے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے میں نے آپ کا نکاح کر دیا ہے. بعد ان اعلمہ اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے آپ کو یہ بات بتا دی تھی، انہا، کہ بے شک وہ
وہ کون راحت؟ زینب. ستکون ان قریب ہوگی زوجہ ان کی بیگم کن کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. وَأَنَّهُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ اور بے شک آپ نے یہ کام نہیں کیا الا خشیۃ مگر اس ڈر سے کہ ان یقول الناس کہ لوگ کہیں گے تزوج امرأۃ ابنہ لو جی اپنے بیٹے کی بیگم سے یعنی کہ اپنی بہو سے شادی کر لی ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِيٌّ اور یہ قول مروی ہے عن علی بن الحسین زین العابدین علی بن حسین سے زین العابدین تفسیر طبری والسند ضعیف. والسدی اور یہ قول مروی ہے سدی سے بھی. سدی کون ہے؟ اسماعیل بن عبد الرحمن. ایک سدی صغیر ہے وہ تو کذاب ہے اور یہ سدی کبیر ہے، یہ مستند عالم دین ہے. اچھا جہاں پہ لکھا ہے نا اہل التحقیقی وہاں پہ آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ویسے آگے آ بھی رہے نام کا ابن العربی و ابن کثیر. ہاں جی جب اس آیت کی تفسیر کریں گے کل شیخ نواز تو انشاءاللہ کتاب ذہن میں آ جائے گی، کھول کے پڑھ کے جائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں جی یہ ساری معلومات پڑھ کے جائیے گا. وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ التَّمْثِيلِ لَهَا اور یہ قاعدہ کہ جس کی مثال دینے کے ہم درپے ہیں، یعنی کہ جس کی مثال اس وقت ہم دے رہے ہیں، اور یہ قاعدہ جس کی مثال دینے کی ہم درپے ہیں تصحح یہ خبر ہے کس کی؟ ہاد القاعدہ کی، کہ یہ قاعدہ جو ہے جس کی ہم مثال دینے کے درپے ہیں یہ صحیح قرار دے رہا ہے، درست قرار دے رہا ہے القول الثانی دوسرے قول کو. دوسرا قول کیا ہے شیخ حنظلہ؟ یعنی کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کا نکاح ان سے ہونے والا ہے، اس بات کو آپ چھپائے ہوئے تھے. وَتَرُدُّ الْقَوْلُ الْأَوَّلِ اور یہ قاعدہ مسترد کر رہا ہے کس قول کو؟ پہلے قول کو کہ نعوذ باللہ آپ کے دل میں ان کی محبت داخل ہو گئی تھی، ان کا عشق داخل ہو گیا تھا. وَوَجْهُ ذَلِكَ اور اس کی وجہ کیا؟ وجہ ذالک کے بعد دو نقطے ڈالیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے، کیسے یہ قاعدہ دوسرے قول کو درست قرار دے رہا ہے، پہلے قول کو رد کر رہا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں. ان فی الآیۃ قرینۃ کہ بے شک آیت میں ایک قرینہ ہے تدل جو دلالت کر رہا ہے علی صحت القول الثانی دوسرے قول کے صحیح ہونے پہ. وہی اور وہ قرینہ کیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عاتب النبی نبی علیہ السلام پہ عتاب فرمایا تھا لِإِخْفَائِهِ فِي نَفْسِهِ عتاب کس بات پہ؟ کیونکہ آپ چھپا رہے تھے فی نفسی اپنے دل میں وہ چیز جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے. والذی ابداہ اللہ اور جس چیز کو اللہ نے پھر ظاہر کیا بعد میں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا زینب سے شادی کرنا. یہ ظاہر کیا اللہ نے، یہ ظاہر نہیں کیا کہ آپ کو ان سے محبت کرنا اور عشق کرنا. نعوذ باللہ. سمجھ لگی علماء کرام؟ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا یہ اللہ نے ظاہر کیا ہے. ولم یبدی اور اللہ نے ظاہر نہیں کیا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی محبت کو وشغفہ اور آپ کے فریفتہ ہونے کو بزینبا کس پہ؟ زینب پہ. وذالک قولہ بعدہا اور یہ قرینہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے بعدہا اس کے بعد کہ فلما قضا زید منہا وطرا جب زید نے قضا پوری کر لی منہا اس سے کس سے؟ زینب سے وطرن اپنی حاجت زوجنا کہا ہم نے آپ کی شادی کر دی ان سے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ اچھا اب یہاں پہ یہ بھی چھوٹا سا فائدہ لے لیں جو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا لیکن ذرا یاد دہانی ہو جائے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی میں حق مہر کتنا تھا؟ کون بتائے گا؟ چلیں یہ بتا دیں زینب کے ولی کون تھے؟
اللہ جزائے خیر دے. اور بخاری میں ہے, شیخ نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سیدہ زینب کہا کرتی تھی فخر کرتے ہوئے, اپنی سوکنوں سے کہا کرتی تھی, ہماری ماؤں سے, کہ تمہاری شادیاں کی ہیں اللہ کے رسول سے تمہارے گھر والوں نے, اور میری شادی اللہ کے رسول سے اللہ نے کی ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے. کوئی گواہ نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی حق مہر نہیں, اللہ نے کر دی, شادی ہو گئی. سمجھ لگی علماء کرام. بلکہ نبی علیہ السلام نے جب زید نے طلاق دے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہی کو بھیجا کہ جاؤ میرا پیغام نکاح دے دو. کس کو؟ زینب کو. اب زینب کہتے ہیں کہ میں آیا اور اب میری نگاہوں میں ان کی قدر بہت بڑھ گئی تھی, بہت بڑھ گئی تھی. پہلے بھی جو علماء تفسیر نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ زینب جو تھی وہ قریشی خاتون تھیں, اعلیٰ خاندان کی, اور زید کو سمجھا گیا تھا آزاد کردہ غلام, تو اس لیے وہ کام چل نہیں رہا تھا. تو اب زید کی نگاہوں میں زینب اور عظیم ہو چکی تھیں, اور زید کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو وہ آٹا گوندھ رہی تھیں. تو زید میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو اچھی طرح دیکھ سکیں, بس ان کی طرف پشت کر کے ان سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہیں یاد کر رہے ہیں, تمہارا تذکرہ کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھیں کیوں یاد کر رہے ہیں. تو سیدہ زینب نے کہا کہ میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دوں گی جب تک کہ میں استخارہ نہ کر لوں, جب تک کہ میں استخارہ نہ کر لوں. تو وہ شاید استخارہ ان کو کرنے کا موقع ملا یا نہیں ملا, اتنی دیر میں وہی نازل ہو گئی اور اللہ کے رسول خود ان کے گھر میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے, چلیں جی. فہادہ قرینۃ, تو یہ قرینہ جو ہے واضحۃ الدلالۃ, واضح طور پہ دلالت کر رہا ہے علی صحۃ ما قال المحققون, اس قول کے درست ہونے پہ جو کنہوں نے کہا ہے, محقق علماء کرام نے کہا ہے. وہ کیا کہا ہے جی انہوں نے؟ شمشیر, جس چیز کو آپ چھپائے ہوئے تھے وہ یہ کہ آپ کی شادی ان سے ہونے والی ہے, عشق یا محبت کا معاملہ نہیں تھا. اچھا, وہ مبطلۃ, اور یہ جو ہے قرینہ یہ باطل قرار دینے والا ہے لما ادعی من حبہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا, اس دعوے کو جو دعویٰ کیا گیا ہے. کون سا دعویٰ؟ کہ آپ کو ان سے محبت ہو گئی تھی. وقد رجح ما رجحت القاعدہ جماعت من ائمۃ المفسرین و اہل التحقیق. وقد رجح, اور تحقیق راجح قرار دیا ہے. رجح کا فاعل کدھر ہے؟ ہاں, ائمہ مفسرین کی جماعت نے اور اہل تحقیق نے راجح قرار دیا ہے. رجح کا مفعول کدھر ہے؟ ما رجحت القاعدہ, اس قول کو جس کو اس قاعدے نے راجح قرار دیا ہے, اسی کو علماء کرام نے بھی راجح قرار دیا ہے. قال الامام البغوی, امام بغوی کہتے ہیں بعد ان ذکر قول علی بن الحسین, بعد اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا علی بن حسین کے سابقہ قول کو, وہ جو پیچھے بھی گزرا ہے نا زین العابدین کا, زین العابدین کا قول کون سا تھا؟ وہی دوسرا. تو اس قول کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں امام بغوی وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَلْيَقُ بِحَالِ الْأَنْبِيَاءِ, اور یہی زیادہ لائق ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی حالت کے. تو یہ بھی ترجیح ہے کہ یہ قول عصمت نبوت کے مطابق ہے, مقام نبوت کے مطابق ہے. یہ ہاں جی, القول الذی یعظم مقام نبوتی, ہاں جی, تو یہ بھی وجہ ترجیح ہے. وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلتِّلَاوَةِ, اور یہی مطابق ہے تلاوت کے, یعنی کہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق بھی یہی ہے. لِأَنَّ اللَّهَ, یہ اب وہ دلیل دینے لگے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان کے قرینے کے مطابق, اور یہ تلاوت کے مطابق ہے. کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّمَ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ أَنَّهُ يُبْدِي, کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے, وَيُبْدِي وَيُظْهِرُ, اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے, مَا أَخْفَاهُ, اس چیز کو جس کو چھپایا ہوا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے. وَلَمْ يُظْهِرْ, اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا غیر تزویجها منہ, اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شادی ان سے کر دی ہے, اور کوئی بات ظاہر نہیں کی, اللہ نے یہی ظاہر کیا ہے. وَلَمْ يُظْهِرْ, اور اللہ نے ظاہر نہیں کیا غیر تزویجها منہ, اس کے علاوہ کہ سیدہ زینب کی آپ سے شادی ہوگی. فقال, چنانچہ اللہ نے کہا زوجنا, کہا ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی ہے. فلو کان الذی اضمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتها,
اگر ہوتی وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے چھپایا ہے، کانا کا اسم کدھر ہے؟ اور کانا کا اسم کدھر ہے؟ الذی یتمنہ رسول اللہ. کیا ہو گیا مشائخ آپ کو بھائی؟ الذی یتمنہ رسول اللہ یہ کانا کا اسم ہے، اور خبر کدھر ہے؟ محبتہ. اگر وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے چھپایا وہ اگر کیا ہوتی؟ سیدہ زینب کی محبت، او ارادت طلاقہا، یا اس کو طلاق دینے کا ارادہ اور خواہش، لکان یظہر ذالک، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے ہوتے. اللہ ظاہر کرتے ہیں نا اس بات کو کہ وہ چیز یہ ہے کہ آپ کو محبت ہوگی تھی اصل میں اس سے، یا آپ چاہتے تھے کہ طلاق دے دیں زید. لأنہ لا یجوز، کیونکہ ممکن نہیں ہے. لا یجوز کیونکہ ممکن نہیں ہے. ان یخبرہ، کہ اللہ تعالیٰ بتائیں. ان یخبرہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ بتائیں کہ انہ یظہر، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کریں گے. ثم یکتم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھپا لیں. فلا یظہر، ظاہر نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. فدل علی، تو پتہ چلا اس بات سے، انہ انما عوتب، آپ پہ عتاب کیا گیا، علی اخفاء ما اعلمہ اللہ، اس چیز کو چھپانے پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. وہ کیا بتا دی؟ کہ انہا ستکون زوجۃ لہ، کہ وہ عنقریب آپ کی زوجہ بن جائیں گی. تو یہ کس کا کلام پڑھا ہے نعمان ہم نے؟ امام بغوی رحمہ اللہ کا. وصحح ھذا القول، اور اس دوسرے قول کو صحیح قرار دیا قاضی ایاض نے اپنی کتاب الشفاء میں، اور ابو بکر ابن عربی نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر جامع احکام القرآن میں، ابو حیان نے اپنی تفسیر بحر المحیط میں، ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم میں، اور ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں، اور شنقیطی نے اپنی کتاب اضواء البیان میں. سمجھا گی علماء کرام؟ قال الشنقیطی فی تفسیر الآیہ، امام شنقیطی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فإنہ ہنا ابہم، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے. فإنہ ہنا ابہم ھذا الذی اخفاہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مبہم رکھا ہے اس چیز کو جس کو اللہ کے نبی نے چھپایا ہوا تھا فی نفسی، اپنے دل میں، وابداہ اللہ، اور جس کو اللہ نے بعد میں ظاہر کر دیا ہے. شروع میں اس کو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مبہم. وتخفی فی نفسی کا ماللہ، یہ ماں میں مبہم ہے نا، ماں میں مبہم ہے وہ چیز جس کو اللہ کے نبی چھپائے ہوئے تھے، جس کو اللہ نے آگے چل کے وعدے کرنا تھا. شروع میں اس کو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مبہم رکھا ہے. ولیکنہ اشارہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے، الی ان المراد بہ، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ زواجہ، آپ کا شادی کرنا زینب سے، حیث اوحی الیہ ذالک، کیونکہ آپ کی طرف اس بات کی وحی کر دی گئی تھی. اوحی الیہ ذالک، ذالک کے بعد کوما ڈالنے. وہی، اور زینب فی ذالک الوقت، اس وقت تحت زید بن حارثہ، کس کے نیچے تھیں؟ زید بن حارثہ کے نیچے تھیں. لأن زواجہ ایاہا، کیونکہ آپ کا ان سے شادی کرنا، کن سے؟ زینب سے. هو الذی ابداہ اللہ، یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے ظاہر کیا اپنے اس فرمان کے ذریعے. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کی ان سے شادی کر دی. وہذا هو التحقیق فی معنی الآیہ، اور یہی تحقیق ہے اس آیت کے معنی میں، الذی، اس آیت کے اس معنی میں، الذی دل علیہ القرآن، جس پہ قرآن دلالت کر رہا ہے. وہو اللائق بجنابہ، اور یہی معنی مناسب ہے آپ کی شان کے، آپ کی ذات کے، آپ کی جناب کے. وبہ تعلم، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا. کس سے؟ اس ترجیح سے، اس تحقیق سے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انما یقولہ کثیر المفسرین، کہ بے شک وہ بات جو کہتے ہیں بہت سے، من کون سا ہے؟ بیانیہ، ماں کا بیان، کہ بے شک وہ بات جو بہت سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بے شک وہ چیز جس کو چھپایا ہوا تھا آپ نے اپنے دل میں اور جس کو اللہ نے ظاہر کر دیا، وہ کیا تھی؟ وقوع زینب، وہ زینب کا واقع ہو جانا آپ کے دل میں، محبت لہا، اور آپ کا ان سے محبت کرنا. وہی تحت زید، جب کہ وہ زید کے نیچے تھی. وانہا سمعت، اور یہ کہ زینب نے آپ کو سن لیا تھا یہ کہتے ہوئے سبحان مقلب القلوب، یعنی کہ جب زینب رضی اللہ عنہ کے چہرے سے پردہ ہٹا ہوا کی وجہ سے، اور آپ کو بڑا ان کا حسن پسند آیا نعوذ باللہ، تو آپ نے اس موقع پہ آپ کے منہ سے الفاظ نکلے سبحان اللہ مقلب القلوب. اور جب آپ چلے گئے، زید گھر میں آئے،
تو زینب نے بتا دیا بھی اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، اللہ کے رسول تو مجھ سے متاثر ہو گئے ہیں اور آپ تو ایسے الفاظ بول رہے تھے. تو زید نے طلاق دی اللہ کے رسول کی خاطر. اس قول کے مطابق، یہ غلط قول جو ہے، اس قول کے مطابق زید نے طلاق دی کس کی خاطر؟ نبی علیہ السلام کی خاطر، جبکہ یہ قول مرجوح ہے. چلیں الی آخر القصہ. تو امام سنکیتی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا یہ کلہ لا صحت لہ فانہ کلہ لا، اس سب کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارا درست نہیں ہے. والدلیل علیہ، دلیل کیا ہے اس بات کی؟ ان اللہ لم یبدی من ذلک شیئا، اللہ نے اس میں سے کچھ بھی وعدے نہیں کیا. مع انہ صرح، جبکہ اللہ تعالیٰ صراحت کر چکے ہیں بانہ مبدی، کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے ما اخفاہ رسولہ، وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے کیا کیا ہوا ہے؟ چھپایا ہوا ہے. وہذا ما اردت بیانہ فی ھذا المثال علی ھذی القاعدہ، یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اس مثال میں، علی ھذی القاعدہ، اس قاعدے کے مطابق. وہو بیان وجہ ترجیح بھذی القاعدہ، اور وہ کیا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق راجح قرار دینے کی صورت کو بیان کرنا. وہناک اوجہ اخری، یہاں پہ دیگر بھی کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں، کئی صورتیں ہیں، شکلیں ان کے. تو ایدوا ھذی القاعدہ، جو اس قاعدے کی تائید کر رہی ہیں، فی ما قررتہ، اس معاملے میں جس کو طے کیا ہے اس نے، کس نے؟ اس قاعدے نے. فی ھذا المثال، اس مثال میں وہ کیا چیزیں دیکھیں؟ منہا، نمبر 1 ان القول الاول، کے پہلا قول جو ہے فی خدش لجانب العصمۃ النبوہ، اس میں عصمت نبوت کی جانب کو مجروح کرنا ہے. یعنی کہ پہلا قول جو ہے وہ عصمت نبوی کی جانب کو کیا کر رہا ہے؟ مجروح کر رہا ہے. وتجاوز علی مقام النبوہ، اور اس میں مقام نبوت پہ کیا ہے؟ تجاوز ہے. وان القول الثانی، دوسرا قول جو ہے هو الذی یوافق جانب العصمہ، وہ عصمت نبوت کے مطابق ہے اور مقام نبوت کے مطابق ہے. وذلک لما فیہ من بیان وتشریع للامہ، کیونکہ اس میں امت کے لیے شریعت بھی ہے اور بیان بھی ہے. کیا تشریع ہے امت کے لیے؟ کہ بھائی جو منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی بیگم کو طلاق دے تو وہ آدمی اس سے شادی کر سکتا ہے جس کا وہ منہ بولا بیٹا ہے. ومنہا، دوسری وجہ، ان ہادی روایات، کی روایات ضعیفۃ سند و متنا، یہ سند و متن کے لحاظ سے ضعیف ہیں، بل یہ ساقطہ، بلکہ یہ ساقط ہیں. لیکن میں گزارش کر چکا ہوں پیچھے کہ قتادہ والا قول صحیح سند سے ثابت ہے. علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ مرسل ہے. بھئی حدیث کے لحاظ سے مرسل ہے، لیکن قول تو ہے نا ان کا اپنا، قول تو ہے ان کا اپنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سلف کا قول اس کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے، لیکن آپ اس کو اتنا حجت نہ بنایا کریں کہ جناب اس کی خاطر قرآن کو بھی پیچھے کر دیں اور آپ احادیث کو بھی پیچھے کر دیں اور کہیں کہ جتنی بھی آیتیں آ جائیں میں وہ نہیں مانوں گا. یہ مناسب نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم قتادہ کا قول لیں گے؟ نہیں لیں گے. جی. ومنہا، اور ان اوجوں میں سے ایک یہ بھی ہے تیسرے نمبر پہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرف زینب تم المعرفہ، کہ نبی علیہ السلام زینب کو پہچانتے تھے کتنا؟ مکمل طور پہ پہچاننا. فہی بنت عمتہ، اور آپ کی پھپھو کی بیٹی ہیں. ولم یزل یراہا، ہمیشہ سے ان کو دیکھتے رہے، منذ ولد، جب سے وہ پیدا ہوئی ہیں. اور جب وہ 2 سال کی تھیں، جب وہ 5 سال کی تھیں، جب وہ 10 سال کی تھیں، آپ دیکھتے رہے ان کو، آپ سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ آپ نے شادی کی ہے ان کی. ولا کان النساء یحتجبن منہ، اور نہ ہی عورتیں اس زمانے میں آپ سے حجاب کیا کرتی تھیں، اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. وہو زوجہا، اور آپ نے ان کی شادی کی ہے کس سے؟ زید سے. ولم تقع فی قلبہ، اور وہ آپ کے دل میں واقع نہیں ہوئی. فکیف یتجدد لہ ہوا، تو کیسے آپ کے لیے محبت پیدا ہو سکتی ہے لم یکن، جو پہلے نہیں تھی. حاشا لذالک القلب المطہر من ہذه العلاقۃ الفاسدہ، محفوظ ہے، برات ہے، حاشا کہ میں نے برات کر لیں، برات ہے اس پاک دل کے لیے اس فاسد تعلق سے. دوسری مثال علماء کرام، پہلی اچھی طرح سمجھ گئے علماء کرام. اگلے ہفتے یا جب بیٹھیں گے تو سنا بھی لیں گے حنزلہ، یا غیر حاضر ہو جائیں گے؟ سنا لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی. ومن امثلۃ ھذی القاعدہ، اور اس قاعدے کی مثالوں میں سے یہ مثال بھی ہے کہ معرویہ، جو مروی ہے،
عن الحسن البصری، حسن بصری سے فی تفسیر قول تعالی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے سامنے پڑھیں نبا خبر ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں کی علیہ السلام، بالحق کی حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے کیا پیش کی؟ قربانی. قالا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں قالا؟ حسن بصری، پیچھے لکھا تو ہوا ہے حسن بصری کہتے ہیں کان الرجلان اللذان فی القرآن، وہ دو آدمی جو قرآن میں ہیں، اللذان قال اللہ، یہ واو مٹا دیں، واو کو کوما بنا دیں، واو کو کوما بنا دیں. وہ دو آدمی جو قرآن میں ہیں، وہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بنی آدم من بنی اسرائیل، یہ ہے کانا کی خبر. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ دونوں کن میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے. کس کا قول ہے؟ حسن بصری کا. وَلَمْ يَكُونَا ابْنِ آدم لِصُلْبِهِ، یہ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. وَإِنَّمَا كَانَ الْقُرْبَانُ فِي بنی اسرائیل، قربانی کا جو تصور ہے یہ بنی اسرائیل میں تھا. وَكَانَ آدم أَوَّلَ مَن مَّاتَ، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے فوت ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایسی چیز موجود نہیں تھی. فَلَحَظَ الْحَسَنُ قَوْلَهُ، تو حسن نے دیکھا ہے اللہ کے اس فرمان کی طرف، اذ قربا قربانا، کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی. فکانت عندہ قرینہ، تو یہ حسن کے ہاں قرینہ ہے، تدل جو دلال کر رہا ہے علی صحت قولی، ان کے قول کے صحیح ہونے پہ. کن کے قول کے صحیح ہونے پہ؟ شمشیر پکڑا گیا، شمشیر ہاں جی، حسن کے اپنے قول کے. یہ قرینہ قربانی پیش کرنے والا قرینہ، ان کے واقعے میں قربانی پیش کرنے کا آیا ہے. تو یہ حسن بصری کے ہاں قرینہ بن گیا کہ جناب میرا قول صحیح ہے. میرا قول کیا کہ یہ دونوں کون تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے، کیونکہ قربانی کا تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے. کن کے ہاں؟ بنی اسرائیل کے ہاں. لأن القرابین، کیونکہ قربانیاں انما کانت، سوائے اس کے نہیں، یہ تھی فی بنی اسرائیل، کن میں؟ بنی اسرائیل میں. وقال جماہیر المفسرین، یہ دوسرا قول آ گیا جی. جماہیر مفسرین کا کہنا ہے کہ ان الابنین کانا لآدم من صلبہ، کہ یہ دونوں بیٹے آدم علیہ السلام کے کون سے بیٹے تھے؟ حقیقی. وہو ظاہر التلاوتی، اور یہی آیت کا ظاہر ہے، یہی آیت کا کیا ہے؟ ظاہر ہے. ویؤید قول الجمہوری، یعنی کہ آیت کا ظاہر کیسے ہے کہ بیٹے سے مراد اصلی بیٹا ہوا، حقیقی بیٹا ہوا کرتا ہے. کبھی کبھی اس سے مراد دوسرا بیٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی قرینہ ہونا چاہیے. وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ، اور جمہور کے قول کی تائید کر رہا ہے قرینۃ، ایک قرینہ جو کس میں ہے؟ سیاق میں. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تعالیٰ قال، اور یہ اس طرح کہ اللہ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ، اللہ نے بھیجا قراباً ایک کوا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کو کورید رہا تھا، لِيُرِيَهُ، تاکہ اس کو دکھائے، کس کو؟ قاتل کو، کہ کیف یواری، کیسے وہ چھپائے، سوۃ اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو. فإنہا، پس بے شک یہ، انہا سے کیا مراد ہے؟ قرینہ. بے شک یہ قرینہ تدل دلال کر رہا ہے اعلیٰ اس بات پہ کہ انہا ہادی الحادثہ، کہ یہ واقعہ حادثت پیش آیا ہے قبل ان یعلم الناس دفن الموتى، پہلے اس کے کہ لوگ جانے مردوں کو دفن کرنے کے معاملے کو. وذالک، اور یہ واقعہ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہو سکتا ہے؟ وذالک فی عہد ابن آدم لصلبہ، یہ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹوں کے زمانے میں ہو سکتا ہے. فإذا نظرت إلى القولین، جب آپ دیکھیں گے دونوں اقوال کی طرف، وجدت، آپ پائیں گے تنازعا، کیا؟ ٹکراؤ، بین القرینتین، دونوں قرینوں میں، فی ترجیح دینے کے معاملے میں. ادھر بھی قرینہ ہے، ادھر بھی قرینہ ہے، سمجھ لگی ہے نا؟ وبالنظر فی القرینتین، اور جب آپ دونوں قرینوں پہ غور کریں گے، نجدو، تو ہم پائیں گے ان القرینہ، کہ وہ قرینہ التی استدل بها الحسن البصری، جس سے استدلال کیا کس نے؟ قرینۃ ضعیفہ، یہ قرینہ کیا ہے؟ کمزور ہے. کیوں؟ اذ العلم بان القرابین کانت فی بنی اسرائیل، اس بات کا علم ہو جانا کہ قربانیاں بنی اسرائیل میں ہوتی تھیں، لا يدل، اسے پتہ نہیں چلتا، علی انہا، کہ یہ قربانیاں لم تعرف من قبل ذلک، اس سے پہلے معروف نہیں تھیں. ہذا، یہ تب، اذا کانت، جب کہ یہ لفظ قرابین، یہ جب کہ لفظ قربان، جب کہ یہ لفظ جو ہے علی المعنی العرفی، کس معنی پہ ہو؟ عرفی معنی پہ، جو معاشرے میں معروف معنی ہے قربان کا. اور وہ کیا ہے؟ عرفی معنی کیا ہے؟ وہو اسم للنسیک،
عرفی معنی قربان کا یہ ہے کہ وہ جانور التی یہ ذبیحہ جو کیا ہے، قربان کا عرفی معنی کیا ہے، ذبیحہ جو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اما علی المعنی العام، اور اگر اس لفظ کا عام معنی لیا جائے، وہ کیا ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ کی راہ میں پیش کی جائے، چاہے وہ ٹیشو ہو، چاہے وہ موبائل ہو، کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں پیش کریں وہ قربان ہے۔ اما علی المعنی العام، اور جہاں تک تعلق ہے عام معنی کا، فلا حجت ولا قرینۃ لقول حسن فیہ، تو اس معنی کے مطابق تو حسن بصری کے قول کے اوپر کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے۔ اگر ہم قربا قربان کا معنی کیا کریں، عام قربانی، کوئی چیز پیش کی اللہ کی راہ میں، کوئی چیز، چاہے سونا پیش کیا، چاہے چاندی پیش کی، کچھ بھی پیش کیا۔ وذالک، اور یہ اس لیے کہ ان القربان عام، لفظ قربان عام ہے، فی کل ما یتقرب به اللہ، ہر اس چیز میں جس کو اللہ کی طرف پیش کیا جائے۔ وہذا هو الذی یظہر من سیاق الآیہ، اور یہی معنی ظاہر ہو رہا ہے آیت کے سیاق سے۔ یہ نہیں پتہ چلتا وہاں پہ جانور مراد ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا۔ اما القرینہ، تو اس کا مطلب ہے حسن بصری کا قرینہ جو ہے، اگر ہم قربا قربان کا عام معنی لیں تو قرینہ ہے ہی نہیں سرے سے، اور اگر ہم خاص معنی مراد لیں قربان کا، وہ کیا، جانور جو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے، تو پھر بھی حسن بصری کا قرینہ ضعیف ہے، کیونکہ کیا دلیل ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے جناب والا جانور بطور قربانی اللہ کی راہ میں پیش نہیں کیے جاتے تھے، کیا دلیل ہے اس کی؟ چلیں، اما القرینۃ التی تؤید قول الجمہور، اور جہاں تک تعلق ہے اس قرینے کا جو تائید کر رہا ہے کس کی، جمہور کے قول کی، وہ کون سا قرینہ، وہی تعلیم الغرابی، کوے کا سکھانا، لأحدہما، ان دو بھائیوں میں سے ایک کو کیا سکھانا، کہ کیسے میت کو دفن کرے، تو کہتے ہیں کہ ہی قرینۃ قویہ، یہ مضبوط قرینہ ہے علی اس بات پہ ان ہذہ الحادثہ، کہ یہ واقعہ حدثت پیش آیا ہے فی العہد الاول، پہلے زمانے میں، اذ لم یعرف دفن الموتى، جب مردوں کو دفن کرنے کا معاملہ معروف نہیں تھا۔ وہما اول ابناء آدم وجدوا علی الارض، اور وہ دونوں آدم علیہ السلام کے وہ پہلے بیٹے ہیں جو زمین پہ پائے گئے۔ فعدم العلم بالدفن عندہما مقطوع بہ، تو دفن کے معاملے کا علم نہ ہونا ان دونوں کے ہاں مقطوع بھی پکی بات ہے، کیونکہ ابھی ان کے دفن ہونے کا معاملہ شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اما فی بنی اسرائیل، جہاں تک تعلق ہے بنی اسرائیل کا، فالدفن کان معروفا قطعا، تو پکی بات ہے کہ دفن کرنے کا معاملہ ان کے ہاں کیا تھا، معروف تھا۔ نظراً، دیکھتے ہوئے اس بات کی طرف کہ لتوالی الموتى، کہ لوگ مسلسل فوت ہو رہے تھے، یکے بعد دیگرے، توالی یکے بعد دیگرے، من اول الخلیقہ، پہلی مخلوق سے لے کے الی عہدہم، ان کے زمانے تک، ان کے زمانے تک، بنی اسرائیل کے زمانے تک۔ فلا ينتقل، تو نہیں منتقل ہوا جائے گا، من امر مقطوع بہ، اس معاملے سے جو کیا ہے، قطعی ہے، الی امر محتمل، اس معاملے کی طرف جس میں احتمال ہے، لمجرد قرینۃ محتملہ، صرف اس قرینے کی وجہ سے جس میں احتمال ہے۔ فدل ذلک، تو پتہ چلا اس سے، علی صحت قول من قال، کہ ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ ہما ابنا آدم لصلبہ، کہ دونوں آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، کما ہوا قول جماہیر المفسرین، جیسا کہ یہ جماہیر مفسرین کا قول ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔